بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن و حدیث میں جو سب سے زیادہ کسی بات کی تاکید کی گئی ہے، اس کو وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی جو فضیلت بتلائی گئی ہے وہ نماز ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، ہر کوئی اس کو ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، قائم کرتا ہے۔ کوئی وقت پہ ادا کرتا ہے، کوئی قضاء کے طور پر ادا کرتا ہے، اور کوئی ٹال مٹول سے اور سستی اور قائلی سے۔ ادا ہر کوئی کرتا ہے، پڑھتا ہر کوئی ہے، قائم کوئی کرتا ہے۔ ایسی نماز جو صحیح وقت اور پہلے وقت پہ، وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی ادا کی جائے، تو اس نماز کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، پہلے وقت میں نماز ادا کرنے والے کو کون سی خصوصیات سے نوازا جاتا ہے۔ میں نے عرض کر دیا نا، پڑھتا ہر کوئی ہے۔ کسی کی نماز کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کس کی قبول ہوتی ہے، کس کی رد ہوتی ہے۔ میں تو ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ مصلی پہ، مسجد میں جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے، جلدی پڑھو، دیر سے پڑھو، آہستہ پڑھو، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو، بس حاضری لگواؤ، رب کی بارگاہ میں تمہاری حاضری لگ جائے۔ بس قبولیت اور عدم قبولیت کے اوپر جائیں گے تو پھر 5 وقت کا نمازی جو ہے وہ عام نماز پڑھنے والے کو بالکل حقیر سمجھے گا اور اس کو نمازی نہیں سمجھے گا۔ میں اس چیز کی طرف نہیں جاتا، اور نہ ہی آپ کو یہ کہوں گا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت تاکید ہے یا بہت ثواب ہے۔ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے والے کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں، اس کو یہ کہنا شروع کر دیں، ہونا ایسا نہیں چاہیے۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باجماعت نماز ہو، لیکن کئی مجبوریاں، کئی حالات، پیٹ کی، معاشرے کی، سیاست کی، مذہب کی ہوتی ہیں، تو بہرحال اس چیز کی طرف نہیں جاتا۔ بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، امام بہقی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے۔ تو جواب دینے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کی کیفیت کو دیکھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے سوال کرے، کون سا عمل اللہ کے نزدیک پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو الطعام، کھانا کھلایا کرے، وتقرئ السلام، اور سلام کو عام کرو، یہ فرمایا۔ کسی کو فرمایا نماز، کسی کو فرمایا سچ بولنا، کسی کو فرمایا جھوٹ سے بچنا، کسی کو فرمایا غیبت سے بچنا، یعنی جو سائل کی کیفیت ہوتی تھی اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا کرتے تھے۔ اس کی مراد، اس کی نیت، اس کا نظریہ نماز کے بارے میں تھا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز کو صحیح وقت میں ادا کرنا۔ صحیح وقت کیا ہے؟ اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کر دیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا، امیر المومنین نماز، تو آپ نے فرمایا بہت اچھا، بلا شبہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ آپ نے نماز پڑھی حالانکہ آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نماز کا اپنا ایک مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا اپنا مقام ہے، خاتون جنت کی نماز کا ایک اپنا کیف ہے، سرور ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ابو بکر کی نماز کی اپنی، یعنی جو بندہ جس ادا سے، یقین سے، وجد سے، کیف سے، محبت سے، شوق سے ادا کرتا ہے، اتنا ہی وہ اجر و ثواب پاتا ہے۔
محدث کچھوچوی کے پاس ایک شخص گیا تو اس نے کہا حضرت مجھے نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ نے فرمایا اچھا ہے، تم دل لگی کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ بعض لوگ نماز کے اندر جھوم جھوم کے کرتے ہیں، ایک مشرب ہے ایسا جو نماز کے اندر جھومتا ہے۔ یہ جھومنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تھا، ایک کیف پیدا کرنے کے لیے، سرور پیدا کرنے کے لیے۔ ہماری نماز کا حکم ہے قوموا للہ قانتین، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ یوں کھڑے ہو جائے کہ ایک خشک درخت یا تنا کھڑا ہے۔ بہرحال نماز نماز ہے، رب سے باتیں کرنی ہیں تو اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہے۔ ذہبی کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہے جہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور نمازی کے لیے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے، اللہ تیری حفاظت فرمائے جیسا تو نے میری حفاظت کی۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کا یہ حکم ہے۔ اور جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل میں اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، اور جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ اس طرح تجھے ضائع کر دے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو اذان کے ہوتے ہی مسجد کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور پہلے سے وہاں انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اجر ثواب کا کیا کہنا، اور وہ بندہ پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک اسی مسجد میں انتظار کرتا رہے، اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ اسی لیے جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں انتظار میں بیٹھا رہے، سورج طلوع ہوگا تو اشراق کی پڑھ کے جاؤں گا، اشراق پڑھ لے تو وہیں بیٹھا رہے، جب چاشت کا وقت ہوگا چاشت پڑھ کے جاؤں گا، اس آدمی کی نماز کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے شوق ہے، اس کے وجدان کا، اس کے کیف کا۔ اللہ ہر ایک کو توفیق دے ایسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نماز تہجد کی نماز ہی آپ کے پر فرض تھی، اور یہی وہ تہجد کی نماز ہے جو انسانوں کی بگڑی بناتی ہے، جو الجھے ہوئے کاموں کو سنوارتی ہے۔ جب سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بندہ اٹھ کر تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے نا، تو پھر عقیدت کا، محبت کا، شوق کا پتہ چلتا ہے۔ آذان ہوئی، بلاوا آ گیا، جا کے ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہو گئے، یہ اور ثواب ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے، ابھی ہے، ابھی 2 منٹ ہیں، ابھی یہ بات ختم ہو جائے، ابھی یہ کر لوں گا، ابھی کرتے کرتے وہ پھر کبھی وقت نہیں آتا اس کا، جو نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ میں یوٹیوب پہ کسی آدمی کی ایک ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، اس نے ایک ایسے شخص کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس نے 15 سال تک صبح کی نماز نہیں پڑھی، اور جب وہ کہتا ہے کہ میں نے حدیث کی روح سے فجر کی نماز ادا نہ کرنے والوں کو منافق سے تشبیہ دی گئی، یہ منافق کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی باری گزری ہے عشاء اور فجر کی نماز، تو میں نے غور کیا، اللہ سے معافی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بندے کے دل پر ایک مہر لگی ہوتی ہے نا، تو جب تک وہ مہر اترتی نہیں، وہ سیاہ نقطہ اترتا نہیں، اس وجہ سمجھ بھی آتی نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اچھے وقت کی دعا کریں اور اس کی تلاش میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے وہ وقت لاتا ہے جب رکعت طاری ہو جاتی ہے، رب بالکل سامنے گفتگو کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 چیزوں سے سرفراز فرماتا ہے۔
وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جو اول وقت میں نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ انہیں 5 چیزوں سے سرفراز متا ہے۔ اس سے تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، نامہ اعمال اسے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا اور جنت میں بلا حساب کتاب جائے گا۔ یہی انسان کی ضروریات ہیں، یہی انسان کی منشا ہے، یہی انسان کی خواہش ہے، میری روزی فراخ ہو، میں امیر ترین گھرانوں میں سے خاندانوں میں گردانہ جاؤں۔ نماز پڑھو، قناعت اختیار کرو، دنیا کے سب سے امیر ترین شخص بن جاؤ گے۔ عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں کر کر کے سجدے میں سر رکھو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، جنت تمہاری منتظر۔ نامہ اعمال دانے ہاتھ میں، اور جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ نماز پڑھو، اعمال نامہ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، بس قصہ ختم۔ پل صراط پر تیزی سے گزر جانا، نماز پڑھو گزر جاؤ، آسان سے آسان عمل، اور جنت میں بلا حساب و کتاب۔ کون اتنے حساب زندگی بھر کے لمحے لمحے کا حساب دیتا رہے؟ بس نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خوش نصیبی، خوش بختی اور اچھے نصیب کی دعا کرو۔ وہ کل والی ویڈیو یہ پرسوں میں بتایا تھا نا کہ علامہ صاحب جو نماز کے دوران میں اپنی روح قبض ہونے کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ افطار کے بعد مغرب کی نماز کے سجدے میں ہی ان کی روح قبض کر لی، بے شمار بندوں کے بتایا تھا۔ تو اگر یہ 5 چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہو تو نماز کا اہتمام کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ کہتا ہو نا کہ بندہ وقت سے پہلے نماز کی طرف رغبت کرے، اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو، اذان سے پہلے وضو کر کے بیٹھ جائے، اور جن نمازوں کے وقت قریب قریب ہے، اگر ہر ایک نماز کا انتظار دوسری نماز تک نہیں کیا جا سکتا، جن نمازوں کے اوقات قریب قریب ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے گزار لیں۔ جس طرح عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزارنا کون سا مسجد میں مشکل ہے؟ فجر سے عشاء تک یا عشاء سے فجر تک نہ صحیح، لیکن یہ 3 نمازیں تو ایک نماز کے تک دوسری نماز کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ مغرب سے عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء، یہ 2-3 نمازیں ایسی کر لو، اہتمام کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب میں کیا کریں گے؟ کئی گنا وہ اپنی مرضی کے مقابلے کما تشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی وقت پہ، پڑھتا تو ہر کوئی ہے لیکن وقت پہ، صحیح وقت پہ ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔